میں نے کہا آپ باعزت ہو، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، میری قومی ٹیم میں آپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں تو یہی کہوں گا کہ میں جوڑنے والا ہوں، توڑنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا جی مشکل ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ باعزت طریقے سے طلاق دے دو، چوکھٹ بدلنا ہے۔ اب انہوں نے باعزت طریقے سے طلاق دے دی۔ اب اگر 2-3-4 مہینے کے بعد وہی محترمہ بشرا بی بی کی طرح رحمت بن کے مجھے پیغام میں نکاح دے کہ مفتی صاحب آپ نے ان مسائل کو حل کیا ہے، تو آپ بہرحال ہمیں بھی مستقبل کے حوالے سے قرآن نے جو کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ خواتین کے ذریعے سکون حاصل کرو، تو آپ نکاح کر لیں۔ تو آپ کیا خیال ہے کہ جب میں اس سے نکاح کروں تو یہ عین عبادت ہے، عین اسلام ہے، عین فطرت ہے، عین میں آپ شریعت سے ہے؟ یہ نہیں پوچھ رہی، اچھا دوسرا اب نہ تو میں بشرا بی بی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہ یا تو بیٹھی نہیں ہے نا میں ان سے بات کر رہی ہوں، وہ ان کا ذاتی فعل ہے، ان کی اپنی ذاتی میں نے چیزیں، ایک میرے لیے مثال بہت دی، محترم میں ہے نے ایک بشرا مثال بی دی۔ بی۔ میں آپ سے تو صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ آپ کے تسی میرا سوال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اجازت چلو جدو اب چار آپ دی وہ ہے سوال تسی کریں، کیوں میں اس کو درجن اسی کا جواب دوں، اوکے بتائیں، میں نہیں جواب۔ درجنوں کیوں کی آپ نے شادی؟ جب اجازت ہی آپ کو 4 کی مل رہی ہے، کس طرح کر لی ہے وہ مجھے آپ بتائیں نا، طریقہ بتائیں نا۔ ایک وقت میں صرف 4۔ ایک وقت میں کیوں؟ مطلب 2 گھنٹے کے اندر 4؟ پھر کون سا وقت؟ پھر ایک اور بات کہوں گا، حسن اللہ جاری صاحب سے میری جب گفتگو ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ فلاں چیز اس لیے حرام ہے۔ حسن کون ہے؟ چھوڑے ذرا، میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پروگرام علماء بھی سنیں گے نا، اچھا وہ سمجھ گئے۔ اوکے۔ تو حسن اللہ جاری صاحب کو میں نے کہا کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو نا وہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وقت کا تعین ہے۔ مفتی عبدالقوی کے لیے استمتاع ہے، اس میں وقت کا تعین نہیں۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں نا، میں نے کوئی گھڑی کی طرف دیکھا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ فضا صاحبہ کا پروگرام ہے، مقبول پروگرام ہے۔ آپ نے پہنی ہے گھڑی؟ نہیں، گھڑی تو میری، تو پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ گھڑی کی طرف؟ یہ دیکھیں، یہ بھی گھڑی پڑی ہے، یہ بھی گھڑی پڑی ہے، ابھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ نہ گھڑی پہ جائیں نہ حسن صاحب پہ جائیں، آپ صرف یہ بچائیں کہ بھائی درجن کس طرح سے کر لیا ایک ٹائم پہ 4 کیسے؟ مختصر سا جواب۔ ہاں آپ یہی چاہ رہے ہو، ایک وقت میں صرف 4۔ ایک وقت میں 4 کیسے کر لیں؟ اور پھر عالم اسلام کے اندر مفتی عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں کہ مراکش سے لے کے تیونس سے لے کے مصر سے لے کے دبئی تک، اور دبئی کے تو پچھلے دنوں کے وزٹ کا بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر کشمیر بھی ہے، پاکستان کے اندر گلگت و بلتستان بھی ہے، پاکستان کے پھر اندر۔ آپ یہ مختصر ہے، آپ پورے لانگ ٹرپ پہ نکل گئے اپنی طرف سے۔ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب میں کہوں گا جی وہاں آپ مجھے آپ اس طرح بتا دینا ایک وقت میں 4 کس طرح، کہ مطلب آپ کسی کو ایک وقت میں 4 نکاح کر لیا سپوز آپ نے، تو کسی کو اگر آگے آپ نے شادی کرنی ہے جو درجنوں آپ نے کیا تو کسی ایک کو پہلے آپ طلاق دیتے ہیں پھر ایک نئی والی کو انٹر کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اب آپ صحیح جواب اس بات میں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا۔ اب آپ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا بھی میں حلف دے رہا ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق بھی نہیں دی۔ تو پھر یہ درجنوں شادی پر یہ گنتی بڑھتی، پھر یہ کون سا نکاح ہے جو 4 کے بعد 4 ہوئے جا رہے ہیں، پھر مزید ہوئے جا رہے ہیں، پھر 10 بالکل ماشاءاللہ، بڑی علمی گفتگو ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق۔ تفویض طلاق کی مثال آپ کو اتنے مزیدار انداز میں دیتا ہوں۔ ابھی کہہ رہے تھے طلاق نہیں دی، ابھی کہہ رہے ہیں یہ کون سی طلاق ہے؟ تفویض طلاق۔ تفویض ہے کیا طلاق؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کے اپنے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ نے کہا جی یہ اکاؤنٹ میں کھلوا رہی ہوں، آپ کے دستخط بھی ہوں گے اور آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے دستخط بھی ہوں گے، آپ کے دستخط سے بھی کیش آ جاتا ہے، آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے۔ اب جس وقت نکاح ہوا تو طلاق کا تفویض یعنی اکاؤنٹ میں نے منتقل کر دیا محترمہ کی طرف۔ اب محترمہ نے جب کہا کہ جی مجھے اجازت، میں نے کہا اجازت، تو انہوں نے اپنے آپ کو طلاق دی، میں نے تو نہیں دی۔ کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ٹارچر دیتے ہیں مینٹلی۔ مفتی عبدالقوی جو ہے، جو وہ خود کہتی ہے، مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں الحمدللہ خواتین کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے نکاح کے بعد جہاں بھی ان کا سلسلہ ہو جائے ان کو مفتی عبدالقوی صاحب طلاق کیوں لیتی ہیں؟ پھر کوئی تو ریزن ہے۔ آپ کی اپنی بیگم نے تو طلاق نہیں لی آپ سے، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں، جن سے آپ کے 4 بچے ہیں، خوش ہے نا؟ تو ہاں، تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ باقی جو یہ کیوں نہیں خوش رہتی؟ پھر یہ بھی خوش نہ رہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں، بہت ساری ان میں سے ایسی ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہم بیرونی دنیا میں جا رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی بھی تھیں جو پاکستانی تھیں لیکن برٹش نیشنل، فرانس نیشنل، جرمن نیشنل، کینیڈا نیشنل، ناروے نیشنل،
انہوں نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب ہم بیرونی دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں. میں نے کہا ہو جائیں. اب الحمدللہ کوئی کینیڈا میں سیٹل ہے, کوئی جناب یہ جو آپ کے نکاح ہیں یہ رجسٹرڈ ہوتے تھے یونین کاؤنسل میں؟ تو یہی تو فرق ہے نا. کیا جو فرق ہے؟ رجسٹرڈ ہوگا وہ میرے قانون کے مطابق اس کا نام شادی میں نے کہی, چونکہ اس میں شریعت بھی ہے, اس میں قانون بھی ہے. میرے قانون کے اندر دوسرا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا, تو اس لیے وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے, وہ صرف شرعی طور پہ ہوتے تھے اور قرآن کے مطابق ہوتے تھے. مولوی ہوتا ہے بیچ میں؟ نہیں, میں تو خود مفتی ہوں, تو میرے لیے مولوی کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ عام آدمی ہوتے تو پھر آپ کے لیے ضروری نہ تھا؟ پھر بھی ضروری نہیں. اللہ اکبر. ہیں؟ ہاں, آپ کو خوشخبری ہائے سنا رہا ہائے, اچھا بھائی نئی کہانی سن لو تم لوگ بھی بھائی, میں بھی سن. ایک سیکنڈ, نہ کوئی بندہ ہی نہیں چاہیے بیچ میں نکاح پڑھانے کے لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول, یہ تمام اہل سنت اہل تشیع جتنی فقہ اس وقت دنیا میں ہیں. اچھا محترم, مگر یہ پہلے ایک دور میں ہوتا تھا کہ دو لوگ ایسے قبول کر لیں تو شادی ہو جاتی تھی, مگر اس کے بعد تو بہت ساری ایسی میں بتاتا ہوں نا. محترم اور محترمہ کی رضامندی سے جو معاہدہ, النکاح عقد, نکاح ایک کنٹریکٹ کا نام ہے, طے ہو جائے اسی کا نام نکاح ہے. اب اگر اس کے اندر دو گواہ بطور شرط کے ہوں, جس طرح نماز کے لیے وضو ہے, تو یہ اہل سنت کا موقف ہے. اور اگر دو گواہ بھی نہ ہوں تو یہ ہمارے اہل تشیع کا موقف ہے. گواہان جو ہیں جو دو کنفرم کیے گئے ہیں, کیا مطلب بندے کی طرف سے بھی ہونا چاہیے, آپ کی طرف سے بھی؟ نہ, صرف دو گواہ, چاہے میری طرف سے ہو چاہے محترمہ کی طرف سے ہو. دو لڑکی کی طرف سے یا دو آپ کی طرف سے؟ نہیں, علیحدہ نہیں, دو گواہ چاہے میری طرف سے ہوں یعنی محترم کی طرف سے یا محترمہ کی طرف سے. تو گواہ ضروری ہے؟ گواہ شرط ہیں. گواہ شرط ہے اہل سنت کے ہاں. تو گواہ ہوتے ہیں آپ کے؟ جب میں نے موبائل فون کی جو سہولت رکھی ہوئی ہے, آپ تو میرے نکاح کی باتیں کر رہے ہو, میں نے سینکڑوں ایسے نکاح پڑھائے, اسٹیبلشمنٹ والوں کے بھی پڑھائے, بیوروکریسی والوں کے بھی پڑھائے, بڑے بڑے جناب نامور خواتین کے بھی پڑھائے, نامور مردوں کے بھی پڑھائے. میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں, ان کا فون آ جاتا ہے تو دو میں اپنے اساتذہ ساتھ بٹھا دیتا ہوں, آواز کھول دیتا ہوں, ہاں محترمہ اجازت ہے آپ کا نکاح فلاں سے کر دوں؟ جی اجازت ہے. محترمہ آپ نے سن لیا, آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا قبول کرتے. نکاح کو آپ خدا را آسان کریں, کیونکہ آپ کی شخصیت, آپ کا نام, آپ کا پوری دنیا کے اندر سفر, یہ اسی وقت آپ سمجھ سکتی ہیں جس وقت کے اسلام کے روح کو سمجھے. اور اسلام کا روح کیا ہے کہ بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا, بد کرداری کی طرف نہیں جانا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے آپ کی نا یہ ویسے بات کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی. دیکھیں ٹھیک ہے, آپ نے اسلامی پہلو, نہیں آپ نے اسلامی پہلو تھوڑا سمجھایا اس کو حساب سے, کیونکہ آپ مفتی صاحب بھی ہیں, آپ نے اس حساب سے اس شیڈ سے سمجھایا. میں آپ کی اس بات کو سن لیا, میں نے آپ کی اس بات کو سمجھنے کی کافی کوئی, مگر جو بات مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ بس آپ کا کسی لڑکی کے ساتھ ذہن بن گیا تو آؤ چلو یار کمرے میں بیٹھ کے تو نکاح کر لیا اور ویڈیو کال پہ کسی کو لے لیا. اور سنو, اچھا فلانی میرے دوست میری بات سننا یار, مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے, میں نکاح کر رہا ہوں, تو گواہ بن, ایک منٹ ویڈیو کال پہ ساتھ تیرا جو ہے نوکر بیٹھا ہے, ڈرائیور ہے, اس کو بھی بلا لے, اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا, دونوں کو بٹھا کے تو وہ نکاح کر لیا. از دیٹ؟ اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کریں. جب وہ صاحب کہتے ہیں نا جی ہم بیٹھے ہیں اور آپ ہمارا نکاح کر دیں, ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے, میرا 100% ووٹ محترمہ کے ساتھ ہوتا ہے. محترمہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ جی میں نکاح میں نہیں ہوں. اپنی خوشی سے اس محترم سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ جی. حق مار کتنا ہے؟ یہیں آ کے 90% معاملات بگڑ جاتے ہیں. وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تعلق آپ سے تھا, ہمارا فون بھی ہم نے ملایا, آپ سے ہمارا ایک عقیدت و محبت کا تعلق ہے, آپ خواتین کے حقوق کی طرف, حق مار کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرا اسلام مجھے